बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत की खुशबू सीरीज़ के आज के एपिसोड के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद हाजिर खिदमत। FM 91.6 वॉइस ऑफ AIOU इस रमज़ान में आपके लिए लेकर आया है सीरत की खुशबू। इस प्रोग्राम में हम सीरत मुबारका के मनाबे, मसादिर, मवाख़िज़ के हवाले से अहले इल्म से जानने की, सीखने की अपनी सी सही करते हैं। आपके इल्म में है कि इस प्रोग्राम के 2 एपिसोड होते हैं। पहले एपिसोड में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को बहुत ही खुशलहान और मारूफ कुर्रा से सुनते हैं, और फिर जहाँ जहाँ जब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम नामी आता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र भी बुलंद होता है। हम नात शरीफ से भी अपने क़ुलूब को, अज़हान को मुअत्तर करते हैं। आज के इस एपिसोड में और इस सेगमेंट में हमारे मेहमान हैं साहबज़ादा क़ारी अब्दुल बासित सिद्दीकी साहब। आप मुल्क के मारूफ क़ारी हैं और सनाख़ा हैं। आप दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में भी अपने फ़न का मुज़ाहरा कर चुके हैं। मैं क़ारी साहब को स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। क़ारी साहब, हम चाहेंगे कि आप तिलावत कलाम पाक अता कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअٌ व रहमतुल लिलमुमिनीन। वला यज़ीदु ज़्ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअٌ व रहमतुल लिलमुमिनीन। वला यज़ीदु ज़्ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअٌ व रहमतुल लिलमुमिनीन वला यज़ीदु ज़्ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। वइज़ा अनअमना अलल इंसानि अअरज़ व नअى बिजानिबिहि। वइज़ा मस्सहु अश्शर्रु कान यअूसा। وإذا
بالإحسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने कलाम मजीद को पेश किया। अल्लाह करीम इसको अपने दरबार में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। क़ारी साहब, अब हम आपसे इस्तदा करते हैं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुज़ूर हदिया नात पेश कीजिए। खुशबू है दो आलम मैं तेरी गुलचिदा किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा
کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ جیسا کوئی آیا نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس در جا سکوں میں ہے میرا قلب تبیدہ کس در جا سکوں میں ہے میرا قلب تبیدہ یوں دور ہوں تائب حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بری صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ خوشبو ہے
عالم میں تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت ہی معروف نعت حضرت طائب کی آپ نے ماشاء اللہ اس کا حق ادا کیا. اللہ کریم آپ کی اس ذوق میں، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں. ناظرین و سامعین کرام، اس خوبصورت سیگمنٹ کا اختتام ہوتا ہے. اسٹے ٹیون ود اس، دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوتا ہے. ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے FM 91.6 نیٹ ورک سے آپ سے مخاطب ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس ایپیسوڈ کے دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد حاضر خدمت. آج ہم یہ 10واں ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اللہ کے فضل اور کرم سے. ہمارے لیے نہایت خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج اس سیگمنٹ میں سیرت کی خوشبو سے ہمیں معطر کرنے کے لیے جو شخصیت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. میری مراد ہے پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر چشتی صاحب. آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایکٹنگ وائس چانسلر رہے. آپ ایک طویل عرصے تک ہماری فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کے ڈین رہے. شعبہ حدیث و سیرت کے سربراہ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس ملک میں ایک بہت بڑی کھیپ اسلامک سائنسز کے اندر PhDs اور MPhil کے محققین کی پروڈیوس کی، اور آپ شیخ الحدیث ہیں. ہمارے ساتھ آج اس ایپیسوڈ میں تشریف لائیں. میں سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ کے ساتھ ہم نے کچھ اور پروگرام کیے اور وہ تشنگی ہے کہ ہمیں بے کل کیے دیتی ہے. آپ نے جو حدیث مبارکہ میں سیرت کی خوشبو ہے اس کو بہت ہی ایک ترتیب کے ساتھ اور ایک بڑی جامعیت کے ساتھ ہم اس داستان میں حضرت امام بخاری تک پہنچے تھے، اور پھر ہم نے چاہا کہ ہم یہ جو ایک بہت ہی مارکۃ الآراء حصہ ہے ہمارے ان علوم کا اور علوم حدیث کا، اس سلسلے میں آج ہم چاہیں گے کہ یہیں سے بات کو شروع کیا جائے اور ہم اپنے قلوب کو وہ ایمان کی اور سیرت مبارکہ کی جو تپش ہے، جو جذبہ ہے، اس سے اپنے آپ کو معمور کر سکیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں، اور ترتیب کے مطابق جو دور تدوین ہے تو اس کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی. جی. یہ جو دوسری صدی ہجری ہے اس کو ہمارے ہاں دور تدوین کہتے ہیں. جی. اور اس میں تدوین کا بڑا کام ہوا حدیث کا. خاص طور پر جو بہت معروف کام ہوا ان میں، اس کام میں ایک تو امام مالک کی موطا ہے. امام مالک کی موطا ہمارے ہاں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس پر تمام علماء امت کا اتفاق ہے. امام مالک کی کتاب صحیح مجرد ہے اور یہ سب سے اعلیٰ ترین کتاب ہے حدیث کے مجال میں. بے شک بے شک.
اس کے بعد اس میں ایک بہت بڑا کام دوسری صدی میں جو ہوا وہ امام احمد بن حنبل کی مسند. یہ مسند امام احمد بن حنبل جو ہے یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے جی حدیث کا. جی سب سے ضخیم ذخیرہ اس وقت ہمارے پاس امام احمد بن حنبل کا ہے، جو تقریباً 40,000 احادیث و آثار پر مشتمل ہے. جی اس کے علاوہ امام شافعی کا کام ہے کتاب الام کے نام سے، وہ بڑا ضخیم کام ہے. اس کے علاوہ اس دور میں ایک اور کام بہت وقی کام ہوا امام عبدالرزاق صنعانی کا. ان کی کتاب کا نام مصنف عبدالرزاق کے نام سے مشہور ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور کام بہت بڑا جو معرکۃ الآراء کا کام ہوا وہ امام ابن ابی شیبہ کی مصنف ہے، مصنف ابن ابی شیبہ. یہ بہت سارا کام ہے جو دوسری صدی میں تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں کام ہوا. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ سارا کام جو ہوا ہے تو اس کام کی تنقیح کی جائے اور ایسا کام کیا جائے جو جس سے طلباء استفادہ کریں اور آسانی کے ساتھ استفادہ کریں، خوبصورتی سے استفادہ کریں. ایک ایسا کام ہو جو جس کو آج کل کی زبان میں ہم تقدیم کہتے ہیں، پریزنٹیشن کا کام. جی ہاں، یہ جو تقدیم کا کام ہے، پریزنٹیشن کا کام ہے، یہ بیسیکلی شروع ہوا اس دور میں. امام بخاری رحمہ اللہ پہلی شخصیت ہیں کہ انہوں نے اس نہج پر کام کیا. اور امام بخاری کا جو اصل کام ہے وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، وہ بہت بڑا کام ہے. جی جی وہ اصل کام ان کا تاریخ ہے. جی انہوں نے تاریخ پر 3 کتابیں لکھی ہیں، جی التاریخ الکبیر اور التاریخ الاوسط اور التاریخ الصغیر. اصل کام ان کا وہ ہے. یہ جو صحیح بخاری ہے اس کی وجہ سے ان کو شہرت ملی. یہ تو مقبولیت اللہ دیتا ہے، اللہ نے اس کو مقبولیت عطا کی. مقبولیت دی ہے. ورنہ امام بخاری نے جو محنت کی ہے، رخریزی کی ہے، وہ تاریخ میں کی ہے. انہوں نے روات حدیث کی تاریخ پر کام کیا. یہ بڑا مشکل کام تھا. ان سے پہلے جو ائمہ حدیث ہیں جن میں نے بتایا تھا کہ امام علی بن المدینی ہیں، امام یحییٰ بن معین ہیں، امام عبداللہ بن مبارک وغیرہ ہیں، تو ان کا کام پہلے سے تھا. لیکن بہت جامع کام جو امام بخاری نے کیا اور بڑا خوبصورت کام ہے، اس میں اتنے ذخائر ہیں. جو امام بخاری کی صحیح ہے، یہ امام بخاری کی تاریخ ہے، اس میں عجیب و غریب ذخائر ہیں حدیث کے. تو امام بخاری نے انسائکلوپیڈک کام ہے. بالکل بہت بڑا کام. تو تاریخ کے بعد انہوں نے پھر اب دیکھا کہ اب جو سند ہے، سند کے اندر جو روات ہیں ان روات کو انہوں نے پرکھا. حدیث مرکب ہوتی ہے 2 چیزوں سے، سند اور متن. جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو پہلے ہمارے سامنے آتی ہے سند. سند مشتمل ہوتی ہے روات حدیث پر کہ یہاں مثلا امام بخاری نے حدیث اخذ کی تو کس سے اخذ کی؟ اپنے شیخ سے. ان کے شیخ نے کس سے اخذ کی؟ اپنے شیخ سے. انہوں نے کس سے اخذ کی؟ اپنے شیخ سے. تو یہ جو سلسلہ ہے اس کو اصطلاح میں سند کہتے ہیں. اب سند کے اندر روات حدیث ہوتے ہیں. امام بخاری نے ہر ایک راوی کا ڈیٹا جمع کیا اللہ اکبر. اللہ. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ کس راوی کا کیا مقام ہے. یہ دوسری صدی ہجری میں یہ تھا کہ حدیث کی یہ جو تقسیم ہے کہ حدیث صحیح ہے اور حدیث حسن ہے اور حدیث ضعیف ہے، یہ نہیں تھا. یہ تقسیم دوسری صدی میں نہیں تھی. دوسری صدی میں تقسیم یہ تھی کہ یہ حدیث قابل قبول ہے اور یہ قابل رد ہے، یعنی مقبول اور مردود. حدیث جو ہے یا تو مقبول ہے یا مردود ہے. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اپنی کتاب میں جتنی بھی احادیث نقل کی ہیں اور اخذ کی ہیں اور ضبط کی ہیں، یہ ساری کی ساری یہ
مقبول ہیں، مقبول ہے۔ قابل قبول ہے۔ ہاں، تو تیسری صدی میں جا کر یہ تقسیم ہوتی ہے۔ تقسیم اس بنا پر ہونا شروع ہو گئی کہ اب چونکہ تاریخ روات حدیث منضبط ہو گئی، محدثین نے اس حوالے سے دیکھا کہ یہ جو راوی ہے اس راوی کے اندر صحت کی ساری شروط پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ اب ہمارے ہاں جو حدیث کے راوی کے لیے شروط ہیں، 4 شروط ہیں۔ جی پہلی شرط یہ ہے کہ راوی کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہو۔ دوسری شرط یہ ہے راوی کے لیے ضروری ہے کہ مکلف ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ راوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ضابط ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ عادل ہو۔ عادل ہو۔ اب یہ جو 4 شروط ہیں ان کو شروط صحت کہتے ہیں۔ جب ایک راوی کے اندر یہ 4 شرائط پائی جاتی ہیں تو اس راوی کو ہم صحیح کہتے ہیں کہ یہ راوی صحیح ہے۔ اب جب ہمارے سامنے ایک حدیث ہوتی ہے، اس کی سند کا فرض کریں راوی نمبر 1، اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ ان شرائط پر پورا اترتا ہے یا پورا نہیں اترتا۔ اگر 4 شرائط اس میں موجود ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ راوی صحیح ہے۔ نمبر 2 راوی، اس میں یہ ساری شرائط ہیں تو صحیح ہے۔ تیسرا راوی، چوتھا راوی، 5واں راوی۔ اب فرض کریں کسی راوی میں ایک شرط کم ہو جائے۔ پہلی شرط جو ہے وہ تو ضروری ہے کہ مسلمان ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی جو 3 شرائط ہیں، فرض کریں ان میں سے کوئی ایک شرط کسی راوی میں کم ہو جائے، نہ ہونا نہیں ہے بلکہ کم ہونا ہے۔ مثلا راوی جو ہے اس کے لیے مکلف ہونا ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ جی یہ راوی جو ہے عمر اور عقل اس کی بنیاد ہے، تو عمر کے لحاظ سے کم تھا یا عقل کے اعتبار سے کمزور تھا، تو اب یہاں سے اس کے اندر کمی ہو جائے گی۔ یا فرض کریں کہ ضبط ہے، تو ضبط کے لیے ضروری ہے کہ اس کا فہم اور اس کا حفظ دونوں حوالوں سے اس کو صحیح ہونا چاہیے۔ پتہ چلا کہ اس کے فہم میں کمی ہے یا حفظ میں کمی ہے تو کمی ہو جائے گی۔ اس طرح عدالت ہے۔ تو یہ شرائط میں فرض کریں کہ کسی شرط میں کمی واقع ہو جائے تو اس کی وجہ سے پھر محدثین اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اس کا فلاں راوی جو ہے اس کی فلاں شرط میں کمی ہے۔ تو جب فلاں شرط میں کمی ہے تو اس کی وجہ سے حدیث صحیح نہیں رہتی، اب اس کو کہتے ہیں کہ یہ حسن ہے۔ اور جب کسی راوی میں 2 شرائط میں کمی واقع ہو جائے تو 2 شرائط میں کمی واقع ہونے کی وجہ سے وہ راوی ضعیف ہو جاتا ہے۔ یہ ایک کسوٹی ہے، پیمانہ ہے۔ اس پیمانے پر اس دور میں کام شروع ہوا۔ امام بخاری پہلی شخصیت ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں صرف صحیح احادیث کو جمع کیا۔ اس لیے امام بخاری کی کتاب پر پوری امت مسلمہ کے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح ہے۔ ہمارے ہاں جو صحیح کتابیں ہیں جن کو جو ہے ہم 2 کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں، ایک صحاح مجردہ ہیں اور ایک صحاح غیر مجردہ ہیں۔ تو صحاح مجردہ میں صرف 3 کتابیں آتی ہیں، ایک امام مالک کی موطا، ایک امام بخاری کی صحیح، ایک امام مسلم کی صحیح۔ ان 2 کتابوں کو، امام بخاری کی کتاب کو، امام مسلم کی کتاب کو صحیحین کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو مشہور اصطلاح ہے صحیحین، تو یہ ان 2 کتابوں کے لیے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ جو بنیادی طور پر تو ظاہر ہے کہ ان کی پیدائش بخارا کی ہے، اور یہ ایک بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ محدثین کا تعلق اس علاقے سے ہے جو عرب علاقے نہیں ہیں۔ یہ آج کل اس موضوع پر لوگ بڑی بات کرتے ہیں کہ جی سارے محدثین جو ہیں ان کا تعلق عرب سے نہیں ہے، وہ تو عجم ہیں، عجمی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس دور میں جو علمی زبان تھی وہ عربی تھی۔ پوری ریاست میں اسلامک اسٹیٹ جو اس وقت تھا، بنو امیہ کے دور میں بطور خاص عربی زبان پر بڑی توجہ دی گئی۔
بنو امیہ کے دور میں یعنی اس جو شروع کے ادوار ہیں ان ادوار میں جو علوم تھے تو یہ باقی فنون تو اس وقت اتنے نہیں تھے. بنیادی علم جو تھا وہ لغت یعنی ادب تھا، لٹریچر تھا، اور دوسرا علم ان کے پاس تاریخ تھا جس کو وہ انصاب کہتے تھے، علم الانصاب. یہ جو ہے ادب جس میں ان کے ہاں شاعری بھی تھی، ان کے ہاں خطبہ کا جو لٹریچر تھا، خطیب، بڑے بڑے خطیب اور بڑے بڑے ادیب، تو ان کا کلام وہ ازبر کرتے تھے. ساتھ ساتھ انصاب کا علم تھا. انصاب کے علم میں ان کو بڑی مہارت تھی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ماہر تھے انصاب کے. اس لیے جب ہم مکہ میں دیکھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی قبیلے میں تشریف لے جاتے تھے تو سیدنا ابوبکر صدیق کو ساتھ رکھتے تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے کے بارے میں ان کو بریف کرتے تھے کہ یہ جو قبیلہ ہے کون سا قبیلہ ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہیں اور اس قبیلے میں کون بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں کیا ہے، وہ ساری چیزیں حضور کو بتاتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس تعارف کو پیش نظر رکھ کر پھر اس قبیلے والوں سے مخاطب ہوتے تھے، وہ اس کا بڑا اثر ہوتا تھا. تو یہ اس دور میں بنو امیہ کے دور میں عربی زبان اور باقی یہ جو علوم تھے، بنیادی علوم جو اس وقت اویلیبل تھے، تو ان پر بڑی توجہ دی گئی، اور یہ پھر حدیث بھی اس میں آ گئی، تفسیر بھی آ گئی، باقی علوم بھی آ گئے. تو عربی زبان جو تھی اس وقت علمی زبان تھی، اور وسط ایشیا میں جہاں امام بخاری کی پیدائش ہوئی، بخارا ہے یا یہ علاقے ہیں، اس میں تو صحابہ کرام بہت ارلی ایج میں آئے، اور بنو امیہ کے دور میں تو بہت آئے، اور عبدالملک بن مروان کے دور میں بہت آئے. انہوں نے تو بڑی پلاننگ کے ساتھ ہزاروں فیملیز کو اس علاقے میں بھیجا. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ شروع میں تو ٹھیک ہے وہ جہاں پیدا ہوئے وہاں کے محدثین سے انہوں نے استفادہ کیا. جی اس دور میں جو بہت بڑے شیخ تھے اور وہ تقریباً تمام جتنے بھی محدثین ہیں ان کے شیخ ہیں اور شیخ الکل کہلاتے ہیں، تو وہ محمد بن قتیبہ وہ جو ہے شیخ الکل، ان کا بہت بڑا حلقہ تھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے ابتداء میں وہاں سے استفادہ کیا، خراسان سے استفادہ کیا، مختلف علاقوں سے استفادہ کیا ہے، اور بعد میں وہ تشریف لے گئے ہیں. اس دور میں جو سب سے بڑا مرکز تھا بغداد کی وجہ یہ تھی کہ بغداد میں امام احمد بن حنبل حیات تھی. امام احمد بن حنبل مرکز تھے، اور پوری دنیا کے جتنے بھی حدیث سے متعلق لوگ ہوتے تھے تو وہ پہنچتے تھے یہاں بغداد میں. امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی بہت سفر کیا، پوری زندگی سفر کیا. امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے ان کا بنیادی جو کام ہے یا جو ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے متقدمین کے مجموعات کو کلیکٹ کیا ہے. یہ گھومتے رہے، سفر کرتے رہے، شیوخ سے ملتے رہے، اور جس جس مرکز میں ان کو جو جو ملا، حدیث کے اجزاء ملے، مجموعے ملے، براہ راست شیوخ سے استفادہ کیا، سب کچھ انہوں نے اپنے پاس جمع کیا. پھر انہوں نے ان احادیث و آثار کو پرکھا، اور پرکھنے کے بعد اپنے اصولوں کی بنیاد پر پرکھنے کے بعد پھر انہوں نے مجموعہ تیار کیا. امام بخاری کے بارے میں مشہور ہے کہ امام بخاری کی جو فقہ ہے ان کے تراجم میں ہے. تراجم اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جب امام سرخی باندھتا ہے، حدیث ایک حدیث یا دو حدیثیں وہ پیش کرتا ہے تو پہلے وہ سرخی باندھتا ہے اور سرخی کے نیچے پھر وہ حدیث کو پیش کرتا ہے. یہ جو
سرخی ہے، ظاہر ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، اور سوچ سمجھ کر وہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے اس حدیث کے اندر جو مفہوم ہے اس مفہوم کو آپ نے سرخی میں سمونا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ کام کیا کہ انہوں نے تراجم، انہوں نے احادیث کو جمع کیا اور پھر اس کو ابواب اور فصول میں تقسیم کیا، اور پھر ان احادیث کے اوپر انہوں نے تراجم باندھی، جس کی وجہ سے امام بخاری کی کتاب بہت خوبصورت شکل میں سامنے آئی۔ یہ امام بخاری کا جو کام ہے یہ بیسیکلی انتخاب کا کام ہے، اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام جو رکھا ہے وہ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ و ایامہ، جامع سنن رسول اللہ و ایامہ۔ اس میں اس نام کے اندر ساری خصوصیات آ جاتی ہیں کہ ایک جو یہ جامع ہے، جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں 8 مضامین سے متعلق احادیث جمع کی ہوتی ہیں۔ وہ جو 8 مضامین ہیں تو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ سیر، آداب، تفسیر و عقائد، فتن، اشراط، احکام و مناقب، یہ 8 مضامین ہیں۔ ان 8 مضامین سے متعلق جس کتاب میں امام نے احادیث کو جمع کیا ہو وہ جامع تو اس کی کتاب کو جامع کہتے ہیں۔ اب جامع کتاب جو ہے امام بخاری کی جامع ہے، امام ترمذی کی جامع ہے، امام مسلم کی جامع ہے، امام دارمی کی جامع ہے، اور امام جو ہے عبدالرزاق کی بھی جامع کہلاتی ہے، مختلف جوامع ہیں۔ اب یہ امام بخاری کی کتاب جو ہے یہ اس حوالے سے جامع کہلاتی ہے، الجامع۔ پھر الصحیح، صحیح کہتے ہیں اس کتاب کو کہ جس کے مؤلف نے اپنی ریسرچ کے مطابق صحیح احادیث کو جمع کیا ہو، اور بعض کے محققین نے اس کی ریسرچ کی توثیق کی ہو۔ یہ ایسا ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے، جب جس کتاب کے بارے میں یہ ہو کہ یہ کتاب اس کے مؤلف نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنی کتاب میں تمام احادیث صحیح جمع کی ہیں، اور بعض کے مؤلفین نے، محققین نے آ کر جب ان کو پرکھا تو واقعی صحیح تمام احادیث صحیح ہیں، تو اس کو صحیح مجرد کہتے ہیں۔ اس قسم کی کتاب کو اصطلاح میں صحیح صحیح مجرد کہتے ہیں۔ امام بخاری کی کتاب صحیح مجرد ہے کہ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنا اصول یہ بتایا کہ میں نے صرف وہ احادیث جمع کی ہیں جو صحیح ہیں، اور بعض کے تقریباً تمام محققین نے جتنے بھی حدیث کے ائمہ بعد میں آئے ہیں اور جنہوں نے اس پر کام کیا ہے، بڑے بڑے امام گزرے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری بہت خوبصورت شرح، تفصیلی شرح امام بخاری کی صحیح پر ہے، اس طرح امام عینی کی عمدۃ القاری بڑی مشہور شرح ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری شروح ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ امام بخاری کی کتاب جو ہے الجامع الصحیح المسند، مسند کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی تمام احادیث سند کے لحاظ سے متصل ہیں، کوئی حدیث منقطع نہیں ہے، کوئی درمیان میں کڑی جو ہے کٹی ہوئی نہیں ہے، اس میں مسانید، اس میں مراسیل بھی نہیں ہے اور منقطعات بھی نہیں ہے، صرف مسانید ہیں۔ مسند اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے شروع سے لے کر آخر تک ہر ایک راوی نے اپنے شیخ سے براہ راست استفادہ کیا ہو اور استفادہ ثابت ہو، تو اس ایسی حدیث کو مسند کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے اس میں تمام احادیث جتنی آئی ہیں وہ ساری کی ساری مسند ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ المختصر، یہاں امام بخاری نے اپنی کتاب کی تعریف بتائی ہے کہ یہ کتاب انتخاب ہے۔ یہ جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی طرف سے لی ہے، اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ المختصر ہے
کہ یہ متقدمین کا جتنا کام ہے اس میں سے انتخاب ہے. اور المختصر من سنن رسول اللہ و ایامی، دو چیزیں اس میں آئی ہیں، اللہ کے رسول کی سنن، اور ایام عربی میں کہتے ہیں حیات کو، لائف، جو زندگی ہے اللہ کے رسول کی حیات طیبہ ہے، تو عرب میں ایام کہتے ہیں، یعنی عرب میں تو تاریخ کی کتابوں کو بھی ایام کہتے ہیں. تو یہ جو امام بخاری کی کتاب ہے، اس کتاب کے آنے کے بعد اس کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی، اور تقریباً حدیث کے تمام حلقوں میں طلباء نے اس کو پڑھنا شروع کیا. یہ ان کی کتاب کی مقبولیت اس وقت سے ہے اور آج بھی اسی طرح اب تک ہے، یعنی اسی تمطراق کے ساتھ. ہاں بالکل اسی طرح ہے، اس میں کوئی کبھی بھی کوئی جو ہے بریک نہیں آیا ہے. یہ ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ بہت ہی آج کے اس سیگمنٹ میں ہم نے اللہ کے فضل سے آپ سے استفادہ کیا. اس سلسلے کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے. آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے. میں آپ کی آمد کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں، آپ کے علم میں، آپ کے حلم میں اسی طرح برکت رکھے، اور ہم آپ سے اسی طرح استفادہ کرتے رہیں. سامعین و ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ کس خوبصورت انداز میں پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر چشتی صاحب نے ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ کے کام کا تعارف کرایا. ابھی باقی جو حدیث کی کتب ہیں ان کے بارے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے مزید جاننے کی سعی کرتے رہیں گے. آج کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.